اسمبلی سے ہو چکی ہے۔ ابھی ہمارے پاس ٹائم بھی موجود ہے اور یہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کووڈ کی صورتحال نہ ہوتی اور تھوڑا سا ہمارے جو اسمبلی سیشنز ہوئے ہیں اس میں تھوڑا سا اگر وقفہ زیادہ نہ آتا تو انشاءاللہ تعالی ہمارے فگرز اور زیادہ بہتر ہوتے، لیکن 83 بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا رسپیکٹیبل نمبر ہے کہ جس پر بجا طور پر پنجاب اسمبلی کو فخر کیا جا سکتا ہے کہ ہم نے اتنے زیادہ تعداد میں انیکٹمنٹ کی ہے۔ یہاں میں اپوزیشن کے حوالے سے خاص طور پر عرض کرنا چاہوں گا کہ اپوزیشن نے دو حوالوں سے ہمیشہ بات کی ہے۔ ایک تو لیجسلیشن کے حوالے سے جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے اس میں بعد میں بات کروں گا، لیکن پہلی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپوزیشن کا لیجسلیٹو پروسیس میں اور اوورال اسمبلی کی کارروائی میں جو کردار رہا، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اسمبلی کا ریکارڈ شاہد ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو کتنی اپرچونٹی جو ہے وہ میسر کی گئی، کتنا ان کو مواقع دیے گئے، کس طرح میں سمجھتا ہوں کہ اس موجودہ اسمبلی نے چیف منسٹر پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں، پنجاب گورنمنٹ نے جناب چودھری پرویز الہی صاحب کی قیادت میں پروونشل اسمبلی میں اپنے رولز آف پروسیجر میں امینڈمنٹ کی جو اپنے 10 سالوں کے دوران وہ نہیں کر سکے تھے، لیکن ہم نے وہ امینڈمنٹ کی اور وہ پروڈکشن آرڈرز کے حوالے سے تھی۔ ہم نے اپوزیشن کو بھرپور موقع فراہم کیا کہ وہ آئیں اور اپنا جو ان کا ایک لیجسلیٹو رول ہے وہ اسمبلی میں ادا کریں، لیکن آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ کس حد تک آتے رہے۔ جب پروڈکشن آرڈر کے تحت ان کو لایا جاتا تھا اسمبلی میں، یہ ان کی مجبوری تھی کہ ان کو اسمبلی میں آنا پڑتا تھا، یہ ان کی مجبوری تھی کیونکہ پولیس ان کو لے کر آتی تھی، پولیس ان کو واپس لے کر جاتی تھی، اور ہی واز سپوز ٹو سٹ ان دا اسمبلی، وہ کہیں اور جا نہیں سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا وہ تشریف لاتے تھے، نیچے اپنے کمرے میں بیٹھتے تھے، وہیں سے اٹھ کر چلے جاتے تھے۔ اور میں نے اس وقت بھی اسمبلی کے اجلاسوں میں ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ یہ مس یوز آف اپرچونٹی ہے، ایک قانون سازی کر کے ایک موقع دیا گیا اور اس پرسپیکٹو میں موقع دیا گیا کہ آپ آئیں، اپنا جو آپ کا ایک آئینی کردار ہے اس کو ادا کریں، ایز اے لیجسلیٹر جو آپ کا ایک رول بنتا ہے آپ اس رول کو ادا کریں، لیکن ان کا رول یہی رہا کہ آیا نیچے اپنے چیمبر میں بیٹھا، یہاں سے واپس چلے گئے۔ اب جب کہ وہ بیل پر رہا ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ بھی نہیں مناسب سمجھا کہ اب حاضری بھی ضروری ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اپوزیشن کا اس میں رول رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ سب سے بڑا اعتراض میرے خیال میں آپ سنتے رہے ہوں گے، اور اپوزیشن کہتی ہے جی لیجسلیٹو بزنس جو ہے اس میں رولز آف پروسیجر جو ہیں ان کو ملوث خاطر نہیں رکھا جاتا۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ ہمارے بھائی اپنا پریس گیلری میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو اس بات کا علم ہے کہ اگر ہم کوئی لیجسلیشن جو کرتے ہیں قواعد و ضوابط کے مطابق کرتے ہیں، اور اگر کہیں ہمیں رول سے جو ہے ریلیکسیشن لے کر کرنی ہو تو اس کے لیے پہلے ہم باقاعدہ اسپیکر صاحب سے اس کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ اب اجازت اگر دینے کا قانون نے اختیار اسپیکر صاحب کو دیا ہوا ہے تو ہم پہلے یہ کہتے ہیں کہ ہم انڈر رول سچ اسپیکر صاحب سے اجازت مانگتے ہیں، وہ ہمیں اجازت دیں تاکہ ہم اپنی لیجسلیشن کو لے کر آ سکیں۔ اسپیکر صاحب کو جو اختیارات رولز آف پروسیجر کے تحت تجویز کیے گئے ہیں اسی کے تحت اجازت دیتے ہیں، پھر ہم بزنس کو لے کر آتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سارا وہ قانونی طریقہ کار ہے جس کو اپنایا جاتا ہے۔ تو جب اس قانونی طریقہ کار کو اپنایا جا رہا ہو تو پھر اس کو غیر قانونی کہنا کسی طور پر مناسب نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے نہ صرف اس اسمبلی کا استحقاق مجروح ہوتا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جناب اسپیکر جو اجلاس کی کارروائی کو پریزائڈ کر رہے ہوتے ہیں ان کے اختیارات کو بھی چیلنج کرنے والی بات ہے کہ وہ ایک اللیگل کام کر رہے ہیں۔ رولز کے مطابق لیجسلیشن ہوتی رہی ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی رولز کے مطابق ہی اس کو مزید آگے لے کر جایا جائے گا۔
آپ حضرات یہ بھی سنتے رہے ہوں گے کہ اپوزیشن کے چونکہ انہوں نے بات اسمبلی آن دی فلور آف دا ہاؤس کم کرنی ہوتی ہے، باہر آ کے میڈیا ٹاک میں وہ آپ سے زیادہ بات کرتے ہیں، تو آپ کے پاس بھی آ کر وہ ہمیشہ یہ فرماتے رہے ہیں کہ جی ہم اس کو چیلنج کریں گے. چلے 3.25 سال میں تو کسی نے لیجسلیشن کو چیلنج نہیں کیا، اور وہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چیلنج کیوں نہیں کیا کہ اس لیے کہ اس میں کوئی انلیگلٹی تھی نہیں، سارا کام جو ہے قانون کے مطابق ہو رہا تھا، اس لیے کسی کو چیلنج کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس کے بعد میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا، یہ بھی ایک ریکارڈ کی بات ہے کہ اپوزیشن ہمیشہ سے یہ کہتی رہی ہے کہ جی ہمارا اسٹینڈنگ کمیٹیز جو ہیں وہ اس میں کردار نہیں ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ایک اسٹینڈنگ کمیٹی ایسی ہے کہ جو ابھی تک ہماری کنسٹیٹیوٹ نہیں ہو سکی، اور وہ ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نمبر 1. اور اسی کو بنیاد بنا کر اپوزیشن جو ہے وہ صرف میڈیا کی حد تک، میں اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ صرف میڈیا کے حد تک اپنا یہ موقف آگے لے کر چلتی ہے کہ جی ہم نے کمیٹیز کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے. قطعی طور پر کمیٹیز کا بائیکاٹ نہیں کیا ہوا. اسمبلی کا ریکارڈ اس بات کا شاہد ہے کہ وہ تمام سب میں آتے ہیں، حاضری لگا کر چلے جاتے ہیں اور اپنے چیمبر میں جا کے کہتے ہیں جی ہم نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے. قطعی طور پر ایسی بات نہیں ہے. باقاعدہ وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، باقاعدہ ان کے لوگ آتے ہیں، ان کی حاضری لگتی ہے، ان کو باقاعدہ جو قانون کے تحت جو آنرینریم وغیرہ ہے کمیٹیز کا وہ ملتا ہے سارا، اور وہ لیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا یہ استدلال کہ کمیٹیز کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے قطعی طور پر نہیں کیا ہوا. ہمارے رولز آف پروسیجر اور ٹریڈیشنز کے مطابق ہم نے اسٹینڈنگ کمیٹیز جو ہیں ان کا ایک تقسیم کا طریقہ کار طے کیا ہوا ہے کہ اتنے % ٹریجری سے ہوں گی کمیٹیز، اتنے % جو ہیں وہ اپوزیشن سے ہوں گی. یہی طریقہ کار سینٹ میں بھی ہے، یہی طریقہ کار نیشنل اسمبلی میں بھی ہے، باقی صوبائی اسمبلیوں میں بھی ہے. کچھ جو ہم نے کمیٹیز انہیں اس شیئر کے مطابق دی تھیں، کچھ میں سے ان کا تعین انہوں نے اپنے چیئرمین کا تعین کر دیا، کچھ کا نہیں کیا. میں آج آپ کے توسط سے ان سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ بجائے اس کے کہ آپ ایک انڈر ہینڈ طریقے سے کمیٹیز میں کام بھی کرتے رہیں اور پبلکلی یہ کہتے رہیں کہ ہم کام نہیں کر رہے، اس رویے کو ترک کریں اور آئیں. جس طرح اسمبلی میں ہم آپ سے اس بات کی توقع کرتے ہیں کہ آپ اپنا بھرپور جو آئینی کردار ہے آپ کا وہ ادا کریں، اسی طرح میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آئیں اور کمیٹیز میں بھی اپنا کردار جو ہے ادا کریں تاکہ ہماری کمیٹیز بھی فعال ہو سکیں. یہاں میں سب سے اہم بات جو یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری اپوزیشن جمہوریت کا بہت یہ واویلا کرتے ہیں، لیکن جس طرح میں نے پہلے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پروڈکشن آرڈر کے حوالے سے 10 سال ان کو قطعی طور پر جمہوریت جو ہے یاد نہیں آئی. اسی طرح کمیٹیز کو امپاور کرنے کے لیے پورے 10 سال انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. آپ یقین کیجئے کہ یہ موجودہ گورنمنٹ کے دور میں ہوا، موجودہ اسپیکر چودھری پرویز الہی کے دور میں ہوا کہ ہم نے کمیٹیز کو امپاور کیا. ہم نے کمیٹیز کی پارس کا تعین جو ہے وہ ایٹ پار کیا ود نیشنل اسمبلی کمیٹیز، اور یہ ان کو اپنے 10 سالہ دور میں نہیں یاد آیا، یہ ہم نے کیا آ کے. اور ہم نے آج پنجاب اسمبلی کی کمیٹیز کے پاس وہی اختیارات ہیں جو نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹیز کے پاس ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ کو یاد ہوگا جو ہمارے دوست اپوزیشن کے اسمبلی میں تقریر کرتے جی کمیٹی کو اختیار ہونا چاہیے اجلاس بلا لے. بھئی ہم نے اختیار دے دیا، آئیں اب اسے اجلاس کو بلائیں. ہم نے تو پورا اختیارات دے دیے. اب اختیارات دینے کے بعد کم از کم بطور لا منسٹر میں یا گورنمنٹ یہ نہیں کر سکتی کہ ہر کمیٹی کو بھی ہم ڈائریکٹ کریں کہ آپ اب اس طریقے سے کام کریں. اعتماد کرتے ہیں ہمارے لیجسلیٹرز جو ہیں ان کی صلاحیتوں پر، ان کی قابلیت پر، اور ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ نئے قوانین کے تحت جس طرح ہم نے فنکشنل بنانے کا، امپاور کرنے کا کمیٹیز کو فیصلہ کیا ہے، آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور گورنمنٹ کو اپنی کمیٹیز کے ذریعے آپ سجیشن دے سکتے ہیں، گورنمنٹ کو گائیڈ کر سکتے ہیں، تو وہ آپ کریں. میں یہاں پر میں سمجھتا ہوں، یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ عرض کروں کہ جہاں گورنمنٹ کا چیف منسٹر پنجاب عثمان بزدار صاحب کا یہ خیال تھا کہ انہوں نے بھرپور کوشش ہمیشہ کی اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی ان کی یہ کوشش جاری رہے گی کہ ہم
کوئی کام جو ہے وداؤٹ لیگل کور نہ کریں. لیگل کور کو ہم نے دبے ملوث خاطر رکھنا ہے. سو اس کے لیے میں جہاں چیف منسٹر صاحب کی اس سوچ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، وہاں میں اسپیکر پنجاب اسمبلی جناب چودھری پرویز الہی صاحب کی خدمات کا بھی اعتراف کرتا ہوں اور ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کسی بھی مرحلے پر کبھی بھی اسمبلی کی کارروائی کو تعطل کا شکار نہیں ہونے دیا. اس اسمبلی کی کارروائی چلتی رہی، اس میں تواتر رہا اور اس صوبے کے عوام نے دیکھا کہ یہاں پہ لیجسلیشن بھی ہوئی، یہاں پر اہم ایشوز پہ بات بھی ہوئی، یہاں پر وہ کام ہوئے کہ جو میں سمجھتا ہوں ایک طویل عرصے سے ہماری اپوزیشن بھی یہ کہتی ہے کہ یہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے کہ اسمبلی میں کمیٹیز جو ہیں ان کو اختیار دیا جائے، رول آف پروسیجر میں امینڈمنٹ کی جائے، ممبران کو آنے کی کھلی اجازت ہونی چاہیے. یہ سارا ایک جو فیوریبل انوائرمنٹ ہم نے اسمبلی کو مہیا کیا، میں امید کرتا ہوں کہ اپوزیشن اس سے بھرپور استفادہ کرے گی. یہاں میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 83 بلز کی میں نے آپ سے بات کی کہ ہم نے وہ پاس کیے، لیکن یہاں سب سے اہم بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پھر یہ ایک بہت بڑا فیصلہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا بھی اور چیف منسٹر کا بھی، ہم نے لاء ڈپارٹمنٹ میں بھی ایک ریسرچ سیل قائم کیا ہے کہ پرانے روایتی طریقہ کار جو ہے اس سے ہٹ کر لیجسلیشن کے لیے جو ہے ممبران کو سہولت فراہم کی جائے. باقاعدہ ہم وہاں پہ ایک سیل قائم کیا اور پروونشل اسمبلی میں بھی ہم ایک باقاعدہ ڈائریکٹریٹ بنانے جا رہے ہیں. چیف وزیر اسپیکر پنجاب اسمبلی نے اس کی باقاعدہ اجازت دی ہے اور انہوں نے باقاعدہ ان پوسٹوں کو ان کو ایڈورٹائز بھی کر دیا ہے اور وہاں پہ نئے ہمارے جو ویژن رکھنے والے لائرز ہیں ان کے لیے کمپٹیشن کے ذریعے وہ آئیں گے اور ان کی خدمات سے استفادہ کیا جائے گا. باقاعدہ ریسرچ ونگ اسمبلی میں بن رہا ہے. اگر کوئی ممبر پرائیویٹ ممبر کے طور پر بل لے کے آنا چاہتا ہے تو وہ اس ریسرچ سیل میں جائے، ہمارے ڈائریکٹرز وہاں پہ بیٹھے ہوں گے، ان کو کہے کہ یہ ہم مجھے ریسرچ کر کے بتائیں کہ دنیا میں اس فیلڈ میں کیا ہو رہا ہے، تو ان کو باقاعدہ اسسٹ کیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ لیجسلیٹو بزنس کو ایسے طریقے سے آگے بڑھانے کے لیے ہماری یہ دو ڈائریکٹریٹ ایک لاء ڈپارٹمنٹ میں اور ایک پروونشل اسمبلی میں بڑا اہم کردار ادا کریں گے اور صحیح معنوں میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ممبران جو ہیں ان کی وہ مدد کر سکیں گے. میں یہاں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سارے دوست جو اسمبلی کو کور کرتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ہمارے صوبے میں ایک بہت بڑی ایک پرانی روایت چلی آ رہی ہے کہ ہم قوانین بنا لیتے ہیں کہ بعد میں ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں بنتے. قانون بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو فوری ضرورت ہوتی ہے چاہے گورنمنٹ کی ہو چاہے گورنمنٹ آفیشلز کی ہو وہ پوری ہو جاتی ہے، لیکن ریگولیشنز نہیں بنتے کیونکہ اگر ریگولیشنز بن جائے تو اس میں ایک کنٹینیوٹی آ سکتی ہے اور عوام کو بھی پتہ چل سکتا ہے اور وہ فائدہ ڈائریکٹ عوام تک پہنچ سکتا ہے. لیکن ہمارے بے شمار ایسے ڈپارٹمنٹس تھے، اب یقین کیجئے کہ 15 سال سے قوانین ہمارے یہاں بنے ہوئے تھے لیکن ہم نے اس کے لیے ریگولیشنز نہیں بنائے. ابھی آ کر حال ہی میں ہم نے یہ پابندی لگا دی ہے کہ جن محکموں نے کافی ایک طویل عرصے سے ان کے قوانین بنے ہوئے ریگولیشنز نہیں بنے ہوئے وہ فوری طور پر اپنے ریگولیشنز کو بنائیں. اور باقاعدہ نئی لیجسلیشن میں ہم نے یہ مینڈیٹری کر دیا ہے کہ جب بل انیکٹمنٹ کے لیے آتا ہے ہم نے ڈپارٹمنٹ پہ یہ پابندی لگائی ہے کہ قانون آپ کا بن جائے گا، انیکٹمنٹ ہو جائے گی، لیکن اس میں آپ کو یہ لکھنا پڑے گا کہ ودن 6 months ہم اس کے رولز بھی بنا دیں گے تاکہ وہ بیک لاگ جو ہے وہ نہ بنے. سو یہ ایک بہت بڑا اقدام تھا موجودہ گورنمنٹ کا کہ جس پر ہم نے کام شروع کیا ہوا ہے، کافی حد تک ہم کام کر چکے ہیں اور اس پہ مزید آگے بھی کام کریں گے. اسی طرح ہمارے ہاں آپ کو یہ مجھ سے بہتر پتہ ہے کہ ہمارے جو قوانین ہیں ان میں ایسے ایسے قانون بھی ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا پرزن 1894 کا ہے. اسی طرح کوآپریٹو کے 1925 کے قوانین ہیں. سو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اتنے پرانے قوانین بنے ہوئے ہیں کہ جنہیں کبھی بھی اپ ڈیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی اور ہمیشہ گورنمنٹس کے لیے یہ سوالیہ نشان رہا کہ جی اتنے پرانے قوانین ہیں اور ان کو موجودہ دور کے تقاضوں کے ساتھ ہمانگ نہیں کیا گیا، انہیں اپ ڈیٹ نہیں کیا گیا.
اور اس پر بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ ہم نے کام شروع کیا. ہم کوآپریٹو میں اس پہ کام کر چکے ہیں, پرزنر ایکٹ میں ہم کام کر چکے ہیں, مزید ڈپارٹمنٹس جیل مینول پہ ہم کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی اس کے تحت ہم جو پرانے قوانین ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی اپڈیٹ کریں گے. اسی طرح نئے قوانین ہیں, جو بے شمار نئے قوانین ہم نے بنائے ہیں, جس کو میں اب ایک ایک میں کہ اگر اس میں تفصیل میں جاؤں گا تو میں آپ کا وقت زیادہ لے لوں گا. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ محکمہ قانون نے تمام ڈپارٹمنٹس کو ہم نے کبھی بھی ڈسکریج نہیں کیا. جو ڈپارٹمنٹ نئی لیجسلیشن لے کے آنا چاہتا ہے, اپنی جو ایگزسٹنگ لاز ہیں ان میں امینڈمنٹس لے کے آنا چاہتا ہے, ہم نے انہیں ہمیشہ جو ہے وہ انکریج کیا ہے, ان کو سہولت فراہم کی ہے, اسسٹ کیا ہے تاکہ آپ لے کے آئیں. میں ایک دو چیزیں آپ کی خدمت میں خاص طور پر عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک پنجاب میں پنجاب انفورسمنٹ آف وومن پراپرٹی رائٹس ایکٹ جو ہے 2020, اس کا نفاذ ابھی ہم نے کیا ہے. اس کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ آپ سارے لوگ موجود ہیں, آپ کا کچھ کا بیک گراؤنڈ شہری ہے, کچھ کا بیک گراؤنڈ رورل ہے. مطلب خواتین کو وراثت میں حصہ لینے کے لیے جن مراحل میں سے گزرنا پڑتا تھا, میں سمجھتا ہوں اس اذیت سے وہ خاتون اس اذیت کو بیان کر سکتی تھی, دوسرا کوئی اس کو ریلائز نہیں کر سکتا تھا. یہ ہم نے پہلی دفعہ اس کو قانون کے تابع کر کے ان کو رائٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے اور قانون بنایا ہے, تاکہ خواتین کو بغیر کسی دقت کے اپنے حقوق جو ہیں ملے. نمبر 1. نمبر 2, ہم آگے سکسیشن سرٹیفکیٹ کے حوالے سے ہماری لیجسلیشن آ رہی ہے, آخری مراحل میں ہے. وہ یہ کہ اس کو ہم بالکل نادرا کے ساتھ لنک کر رہے ہیں. اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت اگر کوئی شخص جس کو سکسیشن سرٹیفکیٹ کی ضرورت پڑے تو اس کو سول عدالت میں جانا پڑتا ہے اور سکسیشن کا دعویٰ کرنا پڑتا ہے, اور اس دعوے کے نتیجے میں پھر اس کی سکسیشن سرٹیفکیٹ ہوتی ہے. اس میں آپ کو یاد, آپ کے علم میں ہوگا کہ ہماری ماؤں بہنوں کو بھی بیان دینے کے لیے عدالت میں جانا پڑتا ہے کہ جی یہی ہم بھائی ہیں, یہی بہنیں ہیں, سب کا بیان ہوتا ہے اور پھر سکسیشن جاری ہوتا ہے. لیکن اس میں ہم نے ایک تبدیلی کی ہے, اور اب آپ کو نادرا کے تحت جو ہے سکسیشن سرٹیفکیٹ ملے گا. آپ اپنا شناختی کارڈ وہاں ڈالیں گے, آپ کی فیملی ٹری آ جائے گی, اور آپ کو سرٹیفکیٹ مل جائے گا کہ یہ شخص جو فلاں فوت ہوئے, ان کے اتنے بھائی ہیں, ان کی اتنی بیویاں, سارا وہ فیملی ٹری آپ کی مل جائے گی. اس فیملی ٹری کو لے کے آپ پٹواری کو دیں گے, پٹواری اس کے مطابق آپ کی جائیداد کا حصہ نکال کر آٹومیٹیکلی اس کو ٹرانسفر کر دے گا. لیکن وہ فیملی ٹری اسٹیبلش کروانے کے لیے آپ کو اب عدالت میں نہیں جانا پڑے گا. ہم نے اس کے لیے یہ قانون سازی کی ہے. اس کے علاوہ بے شمار قوانین جو ہیں اور بنائے گئے ہیں. میں صرف آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ آپ کا تعاون ہمیشہ گورنمنٹ کے ساتھ رہا ہے. میں قطعی طور پر آپ نے دیکھا کہ میں کسی نیگیٹو کنٹروورسی میں گئے بغیر میں صرف اپنی ایک کارکردگی ہے اپنے ڈپارٹمنٹ کی, اس کا پازیٹیو حوالے سے میں نے ایک اجمالی خاکہ جو ہے آپ کے سامنے رکھا. میں یہاں یہ بھی کر سکتا تھا جی یہاں یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, میں کنٹروورسیز, لیکن نہیں, چونکہ پازیٹیو طریقے سے میں نے کام کیا ہے اپنے ڈپارٹمنٹ میں, اور میں پازیٹیو طریقے سے اس کام کو آگے لے کر چلنا چاہتا ہوں, پازیٹیو طریقے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں, تاکہ کسی پر تنقید کیے بغیر میں یہ بتا سکوں کہ میں نے کیا کیا ہے. دوسروں پہ تنقید کی ضرورت نہیں ہے مجھے, میں بتا سکوں یہ میں نے کی. ایک بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ ضمناً میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس دوسرا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ ہے, جو آج سے 6 مہینے پہلے کہ گزشتہ 6 ماہ میں صرف لیکویڈیشن بورڈ جو ہے ہمارا, اس لیکویڈیشن بورڈ میں تقریباً 30 ارب روپے کی پراپرٹیز جو ہیں ہم نے ان کا قبضہ لیا ہے واپس. اور یہ کوئی مطلب ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو سب کے سامنے ہے. سینکڑوں کنال تو مطلب ہے لاہور میں ٹھوکر نیاز پہ, بیدیاں روڈ پہ, فیروز پور روڈ پہ, مطلب ہر جگہ یہ
مری میں، پنڈی میں ہم نے سینکڑوں کنال جو ہے اس کا قبضہ لیا اور وہ گورنمنٹ کے ایکسچیکر میں آیا. نہیں تو رقبہ گورنمنٹ کے نام، پراپرٹی گورنمنٹ کی، کھا کوئی اور رہا تھا. سو اس میں ہم نے کیا. دوسرا، آج ایک خبر اخبارات میں لگی ہوئی تھی جی، کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ میں یہی ہماری، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو ہمارا لیکویڈیشن بورڈ ہے یہ پراپرٹیز کو لیکویڈیٹ کرنے کا کام کرتا ہے، اور ان پراپرٹیز کو لیکویڈیٹ کرنے کا کام کرتا ہے جو پراپرٹیز انڈیزائریبل کوآپریٹو سوسائٹیز کی پراپرٹیز تھی، جن سوسائٹیز کو انڈیزائریبل ڈکلیئر کر کے بند کر دیا گیا تھا. تو ان کی پراپرٹی گورنمنٹ نے لے لی تھی، اور گورنمنٹ نے یہ ایشورنس دی تھی کہ اب ہم ان پراپرٹیز کو بیچ کر جو کھاتہ دار ہیں ان کو رقم ادا کریں گے. آج اخبار میں ایک خبر لگی ہوئی تھی کہ کھاتہ دار جو ہیں ان کو رقم ادا نہیں کی جا رہی. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کے توسط سے عوام تک بھی یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے اربوں کے ایریز سے کھاتہ داروں کے اس وقت تقریباً ہمارے 80 کروڑ روپے کے بقایا جات باقی ہیں، ویئر ایز اس کے مقابلے میں تقریباً 5.5 ارب روپیہ ہمارے پاس کیش لیکویڈیشن بورڈ کے پاس پڑا ہوا ہے. سو اس میں سے 80 کروڑ ہم نے دینا ہے. ہم دینے کے لیے تیار ہیں. ہم اخبارات میں متعدد بار اشتہار دے چکے ہیں کہ آئیں، اگر کسی کا کوئی بقایا رہتا ہے تو وہ وصول کر لیں. بلکہ ابھی ریسنٹلی میں نے چیئرمین لیکویڈیشن بورڈ کو یہ ریکویسٹ کی تھی کہ چونکہ ان کے فیصلے تمام ان کے اپنے لیکویڈیشن بورڈ کے ماتحت ہوتے ہیں. دوسرا، کلیمنٹس 100% سیٹسفائی کر کے جو رقم ہمارے پاس بچے گی اس سے ویلفیئر کے کاموں کے لیے گورنمنٹ کو پیسہ فراہم کرنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ذاتی حیثیت میں اور مجموعی طور پر اپنے تمام ڈپارٹمنٹ جو ہے میرا، جس میں لاء ڈپارٹمنٹ کے تمام سیکٹری لاء میں سارا ہمارا سٹاف جو دن رات کام کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ رات کو 8 بجے کوئی ایک سمری آ جاتی ہے کہ ابھی ویٹ کر کے دیں، تو پھر وہ تو دے کر چلے جاتے ہیں، لیکن ہمارے ڈپارٹمنٹ کو صبح پوری رات لگا کر اس کو ویٹ کرنا پڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری ہمارا ایک ٹیم ورک ہے جس میں میرے تمام کولیگز ہمارے لاء ڈپارٹمنٹ کے اور بالخصوص اسمبلی کے، لک صاحب کو بھی بعض اوقات رات 12 بجے تک ہم سونے نہیں دیتے. تو اسمبلی کا سٹاف سارا، سب کی یہ ایک، میں سمجھتا ہوں ایک ٹیم ورک ہے، اینڈ کریڈٹ گوز ٹو دا ہول ٹیم. اور اس ٹیم میں چیف منسٹر صاحب بھی شامل ہیں، اسپیکر صاحب بھی شامل ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ اسی طرح جاری رہے گا. آپ کا تعاون ہمیشہ ہمارے ساتھ رہا. میں توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی آپ کا تعاون اسی طرح ہمارے ساتھ رہے گا، اور ایک پازیٹیو انداز سے جس طرح آپ چیزوں کو ٹیک اپ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں آپ کا فرض بنتا ہے، اس کے لیے ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کو اس کے مطابق فیڈ کریں، آپ تک اپنا نقطہ نظر پہنچائیں، تاکہ آپ مطمئن ہوں. آپ مطمئن ہوں گے تو ہمارے عوام مطمئن ہوں گے. میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. اب جس طرح یا صاحب بتائیں گے. جو میں حالات بھی دیکھ رہا ہوں، بجٹ کی منظوری میں ہمیں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالی. جی رانا بھائی صاحب. جی، چوہان صاحب والا معاملہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سینسیٹیو ہے. میں نے اس دن بھی ان سے دست بدستہ گزارش کی تھی، آج پھر آپ کی توسط سے دست بدستہ گزارش کروں گا کہ اس قسم کے سینسیٹیو ایشوز کو نہ ٹیک اپ کیا جائے. یہ ان معاملات کو میں سمجھتا ہوں کہ درگزر کیا جائے تو وہ بہتر ہے. رانا بھائی صاحب، یہ فرما دیں، آپ نے قانون سازی بھی بہت زیادہ کی 3 سالوں میں. ہم نے دیکھا کہ ایوان کو بڑے مہذب انداز سے چلایا گیا، اور آپ پازیٹیو بھی ہیں. کوئی اپوزیشن والا ان کی بات کہتی جائے تو پھر بھی آپ پازیٹیو وے میں اسے جواب دیتے ہیں. یہ بتا دیں کہ جو چودھری نثار کی حلف برداری کا جب معاملہ آیا، اس وقت ایک کنفیوژن کریٹ ہوئی کہ اسپیکر پہ جب اسمبلی نے کوئی انسٹرکشن دی ہے یا راجہ صاحب پنڈی سے ہیں، کوئی ذاتی مخالفت تھی. اس کو کلیئرٹی کر دیں اس میں کہ کیا وجہ تھی کہ ان کا ایک دن حلف نہیں ہوا اور دوسرے دن ہو گئی. دیکھیں، میں دو چیزیں ہیں. ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ حلف جو ہے وہ پیورلی پریروگیٹو ہے آف دا اسپیکر. لاء منسٹر کا تو اس کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے. اور مطلب ہے چودھری نثار صاحب آئے، حلف لیا، واپس چلے گئے. اب 2 سوال ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ انہیں روکا کس نے تھا؟ مطلب ہے یہ اتنے اہتمام کی ضرورت کیا تھی؟ ممبر آتا ہے وہ آپ کے سامنے
अभी हमारे खुशाब से एक मेंबर आए हैं, तो उन्होंने कोई एहतमाम किया, स्पीकर साहब से टाइम लिया, उनका प्रीरोगेटिव है, वो मेंबर बन गया, उनका हक है, हाउस में बैठें, स्पीकर साहब आएँ, हलफ उठाएं, चले जाएं। ये तो वो निसार साहब किसी एहतमाम में पड़ गए थे और उसी एहतमाम की वजह से उनका डिले भी हुआ। बहरहाल इसमें ना मेरा कोई रोल है, ना ही स्पीकर साहब का कोई रोल है, वो उस एहतमाम का रोल है जिस एहतमाम में वो पड़े थे। लियाकत अंसारी साहब, साहब ये बताइएगा कि पंजाब में जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हैं वो एक तो अपोजिशन की जिद की वजह से इनएक्टिव है और दूसरी जो है वो हुकूमती वजीर की वजह से अब गैर फाल हो गई है। तो अब पब्लिक अकाउंट कमेटी का स्टेटस क्या है? जो स्पीकर की एक रुलिंग भी आई थी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास के नतीजे में कि राया यादव जो फारिस साहब हैं वो अपना मनसब छोड़ दे, वजीर जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नहीं बन सकता। अब उसका स्टेटस क्या है, वो छोड़े या नहीं छोड़े? नहीं, इसमें मैं अर्ज़ करता हूँ कि बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। ये स्टैंडिंग अपना बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ये मामला डिस्कस भी हुआ था और ये ऑलरेडी स्पीकर साहब ने टेकअप किया हुआ है। तो इस पर अब इस वक्त तक पेशरफ्त क्या हुई है तो स्पीकर साहब, लेकिन इतना मैं ज़रूर आपको ये खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये मामला रिजॉल्व हो जाएगा। आजम मलिक साहब, साहब ये बताइएगा कि हालिया दिनों में हमजा शहबाज शरीफ ने अपने अमीर से मुलाकात की और ये कहा कि आप तैयारी करें, हम बजट एक तो मजबूत नहीं होने देंगे के कुछ लोगों से, और आप जो पहले जिस तरह से करें ग्रुप के साथ वो रास्ते में हैं और ये टास्क दिया जा रहा है कि आप ऐसा करें कि बजट मजबूत ना होने दें। इस वादे से आपकी क्या स्ट्रेटजी? मेरे ख्याल में मैं तो कोई दिक्कत महसूस नहीं करता, लेकिन मैं तो आज अखबार में पढ़ रहा था कि उन्हें टास्क दिया गया है कि पंजाब में हुकूमत की तब्दीली के लिए काम करें। तो अपहिल टास्क दिए जा रहे हैं हमजा शहबाज साहब को जानबूझकर, जो वो अचीव टारगेट ना कर सकें। हर काम उन्हें वो दिया जा रहा है जो अचीव ना कर सकें, तो मैं शायद उनसे इम्तहान लिया जा रहा है। कदाफी भट्ट साहब, नहीं, मैं गुजारिश करता हूँ कि पहली बात तो जो मेम्बरान जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप से जिनका ताल्लुक़ है उनके मतलब आपने फरमाया, तो मैंने पहले अर्ज़ किया कि उनकी इंडिविजुअल मुलाकातें जो है चीफ मिनिस्टर साहब से हुई हैं। वहाँ उनके आपस में उनके दरमियान क्या तय पाया, ये इस बात का मुझे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा के लिए कोशिश करे कि उसके हल्के में ज़्यादा फंड्स जाएँ। तो ज़ाहिरी तौर पर उन्होंने बात की होगी, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर साहब इससे बेहतर तौर पर आगाह हैं। दूसरी बात जो आपने फरमाई, दूसरा सवाल क्या था आपका? बजट की तैयारी के सिलसिले में। देखिए, हमारी ये जो गुज़श्ता कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसमें मैंने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया था कि बजट के लिए तमाम न सिर्फ कैबिनेट अरकान को बल्कि मेंबरान असम्बली को जो है उनको भी एतमाद में लेना चाहिए, ताकि एक मेंबर को पता हो कि उसके हल्के में क्या होने जा रहा है। तो मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ करना चाहता हूँ, इस बात को पॉजिटिवली लिया गया, चीफ मिनिस्टर साहब ने पॉजिटिवली लिया, मिनिस्टर फाइनेंस ने पॉजिटिवली लिया, और कम से कम आज मैं आपको बता सकता हूँ मेरी 3 बजे PND में मीटिंग है अपने डिपार्टमेंट्स के हवाले से, और हमें एतमाद में लिया जा रहा है। और इसी तरह मैं जो मुझे इतला मिली है, चेयरमैन PND तमाम मिनिस्टर साहबान और अरकान को एतमाद में ले रहे हैं, और मैं चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़ा पॉजिटिव अंदाज में इस बात को लिया। असेंबली में आया तो उस हवाले से कहा जा रहा था कि कमेटी बना दी गई है, कोई क्लैरिकल मिस्टेक वज़ारत कानून की जानिब उठ रही हैं और कुछ इल्ज़ाम इस तरह के, तो कोई आपने असेंबली के अंदर से ये कोई इंक्वायरी कंडक्ट की है कि क्लैरिकल मिस्टेक है और रातों रात बिल किसने टेबल? सर, कोई क्लैरिकल इसमें मिस्टेक नहीं है। जो एक गलतफहमी थी वो भी दूर हो चुकी है, बिल भी पास हो चुका है। लेकिन मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ, चूँकि आप सारे वो लोग बैठे हुए हैं जो असेंबली का जो एक लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है ना उसको समझते हैं। देखें, एक बिल
की समरी इनिशिएट होती है, वो चीफ मिनिस्टर साहब करते हैं, को जाती है कंसर्न डिपार्टमेंट की तरफ से। सो बिल मूव होता है कंसर्न डिपार्टमेंट की तरफ से, चीफ मिनिस्टर साहब वापस उसको भेज देते हैं लेजिस्लेटिव कमेटी के पास, लेजिस्लेटिव कमेटी वापस भेजती है कैबिनेट के पास, कैबिनेट से असेंबली में आता है, असेंबली से जाता है स्टैंडिंग कमेटी कंसर्न को। स्टैंडिंग कमेटी कंसर्न में अगर कंसर्न उस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर भी बैठे हों, उस डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी भी बैठा हो, उस डिपार्टमेंट के दीगर मुतल्लिका अफसरान भी बैठे हों, उनकी मौजूदगी में चीज़ें तय हों, उनकी मौजूदगी में कंसेंसस क्रिएट हो, उसके मुताबिक रिपोर्ट असेंबली में आ जाए, तो फिर मैं समझता हूँ कि इसमें किसी का कसूर नहीं होगा। आसिम नसीर साहब। साहब अभी आपने कानून के अलावा बताया कि आप कोऑपरेटिव का चार्ज भी है। अभी देखने में आया कि फेडरल के ज़िले तहत जो यहाँ पर एक टीम बनी है, उन्होंने मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ की जो कोऑपरेटिव की, वहाँ पर कुछ छापे वगैरह भी मारे, इंटरनेशनल मीडिया ने उसे रिपोर्ट की है। क्या आपकी जो वजारत है, आप उन अफसरान के खिलाफ, खासतौर पर जो बेनामीदार हम सियासतदानों के खिलाफ, तो करमात सुनते हैं कि हुकूमत बार बार उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, वो जो माफिया है, जो लोगों गरीब लोगों की जायदादों पर कब्जे कर रहे हैं, जो खासतौर पर कोऑपरेटिव के अंदर है, उन लोगों के खिलाफ भी आपकी मिनिस्ट्री कुछ कर रही है, महकमा कुछ कर रहे हैं, कोई फेडरल के तहत जो कार्रवाइयाँ हो रही है, थोड़ा उस हवाले से बताइए। जी, मैं गुजारिश करता हूँ, ये बिल्कुल आपका फरमाना दुरुस्त है कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं उनमें काफ़ी काबिल एतराज़ एक्टिविटीज़ जो हैं वो रिपोर्ट होती रही हैं और अब भी रिपोर्ट हो रही हैं। जब से मैं कोऑपरेटिव मिनिस्टर बना हूँ, मैं सबसे पहला जो काम मैंने किया है वो ये किया है कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में मैंने इस बात की पाबंदी लगा दी है कि आइंदा के लिए हाउसिंग सेक्टर में कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं होगी। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का काम हाउसिंग सेक्टर को डेवलप करना नहीं है। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का काम है किसान के मफाद को देखना, किसान की बेहतरी के लिए काम करना। मैं समझता हूँ कि बड़े अफसोसनाक बात थी कि माजी में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने जो अपना उनका असल काम था, किसानों की बेहतरी के लिए कोऑपरेटिव ने काम करना था, उसको छोड़कर हम हाउसिंग सेक्टर में चले गए और हमने प्लाटों का काम शुरू कर दिया। प्लाटों वहाँ पे हम मैनेजमेंट कमेटी बनाना शुरू हो गए, हम वहाँ पे हमारे इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो गए। तो उसके पेश नज़र मैंने वहाँ पर लगा दी पाबंदी, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि दुनिया भर में ये रवाज है कि कोऑपरेटिव सेक्टर जो है वो ही अहम रोल अदा करता है एग्रीकल्चर में। आप यकीन करें कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है फिर कि गुज़श्ता 10 साल से हमारा जो कोऑपरेटिव बैंक है, जो किसानों के लिए बनाया गया, जिसके अरबों रुपए के एसेट्स हैं, उसमें कोई रेगुलर प्रेसिडेंट तैनात नहीं है। 10 साल से लोगों के बैंक जो हैं, प्राइवेट बैंक जो हैं, वो बिज़नेस करते हैं, मुनाफा कमा रहे हैं। हमारा ये बैंक अल्लाह ताला के फजल व करम से और माजी की हुकूमतों के माशाल्लाह बेहतरीन कारकर्दगी की वजह से हर साल स्टेट बैंक को जुर्माना अदा करता है। हर साल रेगुलर बुनियादों पे लोग रेगुलर बुनियादों पे मुनाफा कमाते हैं, ये रेगुलर बुनियादों पर जुर्माना अदा कर रहा था। इसलिए कि और जुर्माना किस बात पे कि आपका परमानेंट रेगुलर जो है फिट एंड प्रॉपर टेस्ट जिसने क्लियर किया हो वो आपका प्रेसिडेंट नहीं है बैंक का। यार ये कोई काम था कि 10 साल में हम प्रेसिडेंट नहीं लगा सके। अभी आके हमने एडवर्टाइज़ किया है, एडवर्टाइज़ करके तकरीबन 700 के करीब हमें एप्लीकेशंस आई हैं, 700 में से 18 के करीब शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। अभी हम चीफ मिनिस्टर साहब से मंजूरी लेकर, स्टेट बैंक से मंजूरी लेकर एक इंटरव्यू का पैनल बना रहे हैं। इंटरव्यू होगा, प्रेसिडेंट का तकर्रर हो जाएगा, कम से कम बैंक को पहला फ़ायदा ये होगा कि जुर्माने से जान छूट जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, मैं यहाँ कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में एक और, अब जो हमारे भाई दही इलाके से समझते होंगे कि हमारे देहातों में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती थी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ खाद भी कर्जे पे बैंक से कर्जा लेके खरीदती थी, ट्रैक्टर लेती थी, दीगर आलात ज़रिए आलात लेती थी, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को नॉन फंक्शनल कर दिया गया और 10 साल से उनके इलेक्शंस नहीं हुए। अभी मैंने आके उनका इलेक्शन का शेड्यूल दिया है। इंशाअल्लाह ताला अगले 2-3 महीने में हम उनके इलेक्शन मुकम्मल करेंगे, उनकी इलेक्टेड बॉडी भी आ जाएगी। और इसी तरह कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, ये हमारा यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन बाद में आया, इससे पहले हमारे कोऑपरेटिव स्टोर्स होते थे।
जिनको ख़त्म कर दिया गया, हम उनको भी बहाल कर रहे हैं, कोऑपरेटिव स्टोर ला रहे हैं। इसी तरह हर ज़िले में हम सर्विस सेंटर लेके आ रहे हैं। सो अगले आप देखेंगे इंशाल्लाह अगले 6 माह में कोऑपरेटिव के हमारे डिपार्टमेंट में आपको एक वाज़ेह तब्दीली नज़र आएगी। सवालात ज़रा मुख्तसर करें क्योंकि खाना भी आपका इंतज़ार कर रहा है। फैसल दुरानी साहब। कानून कायदे और ज़ाब्ते जो है वो आवाम की सहूलत के लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि आप वज़ीर कानून ने यहाँ बहुत सारे सवाल जो है ना वो सियासी तौर पे आपसे किए गए। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने ही, आपकी हुकूमत ने ही, और इससे पहले भी ये कानून था कि वो तमाम अफसरान जो कि NMC या SMC करने के लिए जाते हैं 4 माह के लिए, उनको उनका चार्ज इसलिए छुड़वाना होता है कि लोगों का काम सफल ना हो। लेकिन ये वाहद आपकी हुकूमत है, ज़रा ये बता दीजिएगा क्या हुकूमत आपकी डरी हुई है या उन सियासी अफसरान से अफसर है कि वो लोग जो है वो मुसलसल जो है वो अपनी सीटों पर भी तैनात है, और उसके बाद 4 महीने तक जब वो सुबह से लेकर रात तक जो है वो कोर्स करेंगे तो आवाम का क्या काम होगा? आवाम जो है वो सफर होगी, उनसे चार्ज क्यों नहीं छुड़वाया जा रहा है? एक बात। दूसरी बात, इसके साथ साथ ये भी कानून है कि एक सरकारी अफसर एक गाड़ी रख सकता है, लेकिन अगर आप किसी भी GOR में चले जाएं तो 6 से 7 गाड़ियाँ सरकारी अफसरान ने और वो पैसा हमारे जनाब बताने से। जी सर। फैसल साहब, दोनों चीज़ें। एक तो मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक करता हूँ कि बाज़ हमारे अफसरान हैं जो कोर्सेज पर गए हुए हैं लेकिन उन्होंने अपना यहाँ पर प्रिंसिपल सीट पे चार्ज नहीं छोड़ा, ठीक है, लेकिन उसके लिए कुछ वजूहात हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज मैं समझता हूँ कि अब इस प्रैक्टिस को डिस्करेज किया जा रहा है। और गाड़ियों का कमेटी बनी हुई है, चीफ मिनिस्टर साहब ने कमेटी बनाई है, मैं ही उस कमेटी का चेयरमैन हूँ। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको फ़र्क नज़र आएगा। शाहिद चौधरी साहब। ये फरमाइएगा कि पंजाब हुकूमत का बलदियाती इंतखाबात के हवाले से क्या मौक़िफ़ है? क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बलदियाती अदारे जो है उनको बहाल किया जाएगा, क्या उसी हवाले से आप जुडिशल या रिव्यू में जा रहे हैं या नए इंतखाबात करवाए जाएंगे? इस हवाले से ये भी सबजुडिस है मामला सुप्रीम कोर्ट में, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आने दे, फिर इंशाल्लाह। हाफिज नईम साहब। नहीं हाफिज साहब, बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, ये होना भी था, हमने इसको प्लान भी किया था, लेकिन आपने देखा कि जो तीसरी वेव आई थी ना कोविड की, फिर स्पीकर साहब के साथ मुशावरत हमने की तो, और अपोजिशन से भी मुशावरत की, और बामी मुशावरत से इसको पोस्टपोन किया गया। ये लास्ट क्वेश्चन है ख्वाजा नसीर साहब। सर 2 चीज़ें क्लियर करना है। एक तो पिछले वीक में कैबिनेट का इजलास हुआ है जिसमें आप जैसे ताकतवर वजीर ने बात अपने बड़ी पॉजिटिव लिखी कि हमने CM को कहा कि डिपार्टमेंटल से हो। आज आपकी पहली मीटिंग है, 8 तारीख है, 14 को बजट आ रहा है, क्या रिवाइज एस्टिमेशन देंगे आज की मीटिंग में? आप पहले तो ये क्लियर करें। नहीं सर, रिवाइज तो सुन लेना, PAT ने अपना काम मुकम्मल कर लिया। रिवाइज जो है एक दफ़ा बजट अनाउंस हो जाए, फिगर्स को चेंज किया जाए, उसको रिवाइज कहा जाता है। अभी तो बजट पेश ही नहीं हुआ। दूसरी चीज़ सारे जो शुगर तरमीमी ऑर्डिनेंस था, इस पर प्राइम मिनिस्टर ने भी मामले को टेकअप किया था, तो इस पर एक इंक्वायरी कमेटी भी बनी थी, वो फाइंडिंग्स वगैरह आएंगी उसकी? मेरे नोटिस में नहीं। एक चीज़ और बता दें, पिछले दिनों असेंबली में भी चेयरमैन PND ने पॉइंट आउट किया कि कोई 144 अरब रुपया जो है वो 55 अरब रुपया पंजाब का बिल्कुल नीचे आना था, उस पर कट लगा है, तो क्यों पंजाब क्यों नहीं? सिंध वाले तो सर वो अखबारी खबर थी, मैंने भी पढ़ा था, लेकिन अभी चूँकि बजट आना है, आप देखेंगे असल सूरत हाल क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं नौ मुंतखब सदर अफजाल तालिब साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो